बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मलफूज नंबर 84। आशिक नाकामी और कामयाबी को नहीं देखता। फरमाए कि आशिक को इससे बहस नहीं होती कि मेरे अमल पर कुछ समरा मुरतब हुआ या नहीं और अमल से फ़ायदा होता है या नहीं। वो तो महज मोहब्बत की वजह से महबूब की खिदमत में लगा रहता है, चाहे कामयाबी हो या नाकामी। तो फरमाए जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में लगा रहता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत, हुसूल मोहब्बत में, जो अल्लाह ताला के रास्ते में चल रहा होता है, जो सालिक होता है, जो अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना चाहता है, उसको समरे से कोई सरोकार नहीं होता कि क्या समरा मुरतब होता है। बस लगे रहना मेरा महबूब मुझसे राज़ी हो जाए, इसी फ़िक्र में लगा रहना, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, कैसे मैं अपने महबूब को राज़ी कर लूँ। आमाल इसलिए नहीं करता कि इसकी अब क्या ये आमाल अब किस तरह असरअंदाज होंगे, इसके क्या नताइज निकलेंगे। नताइज पर नज़र नहीं होती आशिक की। मसलन नमाज पढ़ता है, ज़िक्र करता है, तिलावत करता है, रोज़ा रखता है, जो भी अमल करता है अल्लाह ताला के जिस हुक्म को भी पूरा करता है, जिस सुन्नत तरीक़े पर भी अमल करता है, तो मकसूद होता है कि मेरा महबूब मुझसे राज़ी हो जाए। ये फ़िक्र नहीं होती कि अब इस पर क्या मिलेगा। मसलन दुनियावी बहुत से फ़वाइद और उखरवी फ़वाइद आमाल से जुड़े हुए हैं। जज़ाउल आमाल, आमाल पर जज़ा मिलती है अच्छे आमाल से। मसलन मिसाल के तौर पर जो नमाज की पाबंदी करता है, बहुत से फ़ज़ाइल हैं अहादीस में। नमाज के अल्लाह ताला सुकून देते हैं, दिल का राहत देते हैं, चैन, और अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाते हैं। बहुत से फ़ज़ाइल हैं। जैसे एक फ़जीलत है, एक हदीस में आता है, हदीस का मफ़हूम है कि जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़े, अल्लाह ताला 5 बड़े इनामात देते हैं। सबसे पहला इनाम, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ फ़राख़ कर देते हैं, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म कर देते हैं। ये सबसे बड़ा नक़द कैश इनाम अल्लाह ताला देते हैं। आजकल हम देखें तो 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक लोग रिज़्क़ के पीछे पड़े हुए, ख्वार हो रहे हैं, ज़लील हो रहे हैं, और रिज़्क़ के लिए नमाज़ें छोड़ रहे हैं, रिज़्क़ के लिए अल्लाह ताला के अहकामात छोड़ रहे हैं, रिज़्क़ के लिए सुन्नत तरीक़ों को छोड़ रहे हैं, रिज़्क़ के लिए दीन छोड़ रहे हैं, रिज़्क़ के लिए अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, नाजायज़ और हराम कारों में और गफलत में और सुस्ती में मुब्तला है। हालांकि रिज़्क़ के हुसूल के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला जो सबसे पहला वादा अल्लाह ताला ने दिया है, एक हदीस के मुताबिक, तो अहादीस में बड़े फ़ज़ाइल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, कि सबसे पहले अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ फ़राख़ कर देते हैं, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म, टेंशन ख़त्म। दूसरा बड़ा इनाम, उस पर क़ब्र का अज़ाब नहीं होगा। ये कितना बड़ा इनाम है। क़ब्र सख्त तरीन जगह और कितना वहशत की जगह, सख्त जगह। इसलिए फरमाया कि क़ब्र को मट्टी का एक ढेर न समझो, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। और जो नाफरमान क़ब्र में चला जाता है तो क़ब्र उस पर तंग हो जाती है और पसलियों को आपस में मिला देती है और बहुत तकलीफ़ होती है। और जो नेक सालिहीन मुत्तक़ीन क़ब्रों में जाते तो हद निगाह तक क़ब्र वसी हो जाती है, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते, जन्नत से हवाएं आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मवाजात अल्लाह ताला की तरफ से इनाम व इकराम होता है, बरकतें नाजिल होती है, मज़े ही मज़े होते। तो सख्त हालत है आने वाली है क़ब्र, उस पर क़ब्र का अज़ाब नहीं होगा। कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तीसरा बड़ा इनाम कि उसको नाम आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। अब देखिए रोज़ महशर का दिन, और ये सारी उम्मतें और ये सारे लोग ये खड़े होंगे इंतज़ार में, पता नहीं नाम आमाल किस हाथ में दिया जाएगा। जिसको नाम आमाल बाएं हाथ में मिले तो ये अलामत है और ये तस्दीक है इस बात की कि ये शख्स जहन्नमी है। कितनी सख्त बात है, कितनी मुश्किल हालात होंगे। और जिसको दाएं हाथ में मिले तो ये अलामत इस बात की होगी और ये तस्दीक इस बात की होगी कि ये जन्नती है। कितना खुश होगा वो, फ़ख्र
جس طرح ہمارے یہاں کوئی پوزیشن حاصل کرتا ہے، کوئی پہلے نمبر پر آتا ہے، کتنا فخریہ سب کو اطلاع دیتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح اس سخت دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے بہت بڑی کامیابی ہوگی، کتنا خوش ہوگا وہ، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تیسری بڑی نعمت نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھا بڑا انعام پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا، اتنا سخت پل جس کا اتنا باریک، اتنا تیز اور رفتار، جن کے جو اللہ سے تعلق ہوگا، جتنے اعمال ہوں گے اسی بقدر رفتار ہوگی۔ جو صالحین، متقین، اہل اللہ، اولیاء اللہ، بڑے درجے کے علماء کرام، محدثین اور اس طرح اونچے درجے کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سب بہت تیزی سے گزر جائیں گے۔ باقی کمزور ایمان والے کمزور سست رفتار سے تیز، زیادہ ایمان بڑھیا ایمان والے تیز رفتار سے جائیں گے۔ تو پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزرے گا، کتنی بڑی نعمت ہے نماز کی پابندی سے۔ اور اس طرح پانچواں بڑا انعام کہ جنت میں بے حساب داخل ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ تو یہ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے، اتنی بڑی نعمت۔ اس طرح مختلف روایات میں مختلف فضائل بیان کیے۔ تو اب اس نیت سے نماز پڑھنا، گو یہ بھی حدیث میں اس کی ترغیب ہے کہ چلو رزق میں فراخی ہوگی، رزق میں تنگی نہیں ہوگی، قبر میں عذاب نہیں ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر ہوگا، جنت میں بے حساب داخل ہوں گے۔ اب یہ اچھی بات ہے، لیکن عاشق کا اس پہ بالکل نظر نہیں ہوتا۔ عاشق اس لیے نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کی محبت میں ہوتا ہے وہ اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، آخرت میں، بس وہ تو کیسے میں اپنے محبوب کو راضی کروں۔ یہ تو اپنے محبوب سے باتیں ہیں، محبوب سے ملاقات ہے۔ عاشق کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، محبوب کہے عاشق کو کہ مجھ سے ملنے آؤ، وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ ابھی بارش ہو رہی ہے، ابھی جاؤں گا تو گیلا ہو جاؤں گا، ابھی تو گرمی ہو رہی ہے، ابھی تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو جائے پھر جاؤں گا، ابھی تو سردی ہے، تھوڑا سا موسم اچھا ہو جائے تو تب جاؤں گا۔ عاشق اس کو نہیں دیکھتا میرے پاس سواری ہے نہیں ہے، اچھی سواری ہے، چلو میں ذرا اچھی سواری، بس وہ مقصود ہوتا ہے کہ محبوب سے ملاپ ہو، محبوب سے ملاقات ہو۔ وہ ان ذریعوں کو نہیں دیکھتا، وہ حالات کو نہیں دیکھتا، اونچ نیچ کو نہیں دیکھتا۔ اور یہ محبت کی خاصیت ہے کہ محبوب کے حکم ماننے میں مزہ آتا ہے، محبوب سے ملنے میں، محبوب کے ملاقات میں، خواہ اس کے لیے مشکلات اور تکلیفیں اٹھانی پڑی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، بس میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہرچی از خسرو کند شیری شود، از محبت تلخہا شیری شود۔ محبوب جو بھی کرتا ہے اس پہ مزہ آتا ہے، جو بھی اس کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تعمیل ارشاد میں مزہ آتا ہے، خواہ تکلیف برداشت کرنی پڑے، مصیبت اٹھانی پڑے، ناگواری ہو۔ عاشق اس کو نہیں دیکھتا، ناگواریوں کو نہیں دیکھتا، عاشق سہولیات اور آرام پسندی کو نہیں دیکھتا۔ ہرچی از خسرو کنت شیری شود، محبوب جو بھی کرے عاشق پر وہ اچھا، شیریں لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ از محبت تلخہا شیری شود، محبت کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے تلخ چیزیں، سخت چیزیں، کڑوی چیزیں میٹھی بن جاتی ہے، یہ محبت کی خاصیت ہے۔ دیکھو محبت نہ ہو تو محبت جب ہو دل میں تو دیکھو سخت گرمی ہوتی ہے، دوپہر کا وقت، سخت پسینہ، سخت گرمی، دھوپ، لیکن بندہ نکلتا ہے اور کتنا وہ فرش، زمین، مسجد کا فرش گرم ہوتا ہے، اس پہ پاؤں جلتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، سخت گرمی میں جاتا ہے پسینہ سے، اور یعنی نفس کی مخالفت کرتے ہوئے جاتا ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اور جب محبت نہ ہو تو ایئر کنڈیشن روم ہوں گے اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، جب محبت ہوتی ہے تو سخت سردیوں میں سخت ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور سخت سردی سے کانپتے ہوئے، ٹٹرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں۔ اور جب محبت نہ ہو تو کمرے میں ہیٹر بھی لگے ہوں گے، گرم کمرے ہوں گے، گیزر میں گرم پانی بھی ہوگا لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ محبت کی خاصیت ہے کہ محبت سے تلخ چیزیں، کڑوی چیزیں میٹھی بن جاتی ہیں، آسان بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو عاشق ہوتا ہے اس کو مقصود پر نظر نہیں ہوتا کہ مجھے اس سے یہ عمل کروں گا تو کیا ملے گا، یہ کیا چیز ملے گی، کتنا ثواب، اس کو ثواب سے سروکار نہیں ہوتا۔ گو اعتقاد یقین ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، اعتقاد یقین
کہ ان اعمال کے فضائل ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اس وجہ سے یہ عمل نہیں کرتا کہ اس پہ مجھے کیا ملے گا، زیادہ ملے گا، کم ملے گا، کیونکہ اگر اس بنیاد پر عمل ہو کہ اس سے مجھے یہ ملے گا، پھر اگر وہ چیز نہ ملے تو شاید پھر بندہ وہ عمل چھوڑ دے۔ لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ تو ہر حال میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، کیسے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، کیسے میں وہ عمل کروں کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے دل میں محبت، اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے۔ محبت، جب ہمارے دلوں میں محبت آئے گی اللہ کی، پھر اللہ کے ہر حکم پر چلنا آسان ہوگا، پھر عاشق کے لیے ہر بات آسان ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے پاس 3 آئین تھے، کاش چوتھا آئین بھی ہوتا تو وہ کامیاب ہو جاتا۔ 3 آئین تھے۔ پہلا آئین بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم، فرشتوں کا بھی استاد، ہر قسم کا مسئلہ اس کو پتہ۔ اور دوسرا بڑا آئین کہ بہت بڑا عارف تھا، بہت بڑا عارف، اس کو شیطان کو سب سے زیادہ یہ بات سب سے زیادہ اس کو پتہ ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، ہر کام اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ کامل رسوخ اور یقین شیطان کو سب سے زیادہ ہے، اس لیے بہت بڑا عارف تھا۔ اور تیسرا آئین کہ بہت بڑا وہ عاشق تھا اور بہت بڑا وہ عارف تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت بڑا عابد تھا۔ تیسرا آئین فرماتے کہ روئی زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور حضرت تھانوی فرماتے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی 8 لاکھ سال عبادت کی ہے، بہت بڑا عابد تھا۔ 3 آئین تھے، بہت بڑا عالم، بہت بڑا عارف، بہت بڑا عابد، لیکن چوتھا آئین اس کے پاس نہیں تھا۔ کاش کہ وہ عاشق ہوتا، عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو پھر یہ نہیں کہتا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کوٹتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو زمین سے مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر ہوتا ہے، تو یہ ریزننگ نہ کرتا، بحث نہ کرتا، کیونکہ عاشق کو اس چیزوں سے سروکار نہیں ہوتا، بس فوراً سجدہ کردہ۔ تو یہ عشق کی دولت شیطان کے پاس نہیں تھی، یہ عشق کی دولت یہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت انسان کو دی ہے، صرف انسان کے پاس یہ عشق و محبت کی دولت ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی عشق و محبت میں چلنا شروع کر دیتا ہے، چلتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، عشق نصیب ہوتا ہے، پھر اس کو ہماتن یہی فکر ہوتی ہے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو، پھر وہ ثمرات کو طرف توجہ نہیں کرتا، وہ اس کا کیا اب مجھے اجر ملے گا، اب سختی آئے گی، اب راحت ملے گی، چین سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، مخالفت کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عشق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا عاشق بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر چلنا نصیب فرمائے، رسوخ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام انسانیت کو اللہ کا دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔